آج ہم اسلامی فکری تاریخ کے ایک بہت ہی اہم علمی مباحثے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ مکالمہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن رشد کے درمیان۔ غزالی کی کتاب تحافت الفلاسفہ، یعنی فلسفیوں کی غلطیاں یا عدم مطابقت۔ صحیح۔ اور پھر اس کے جواب میں ابن رشد کی تحافت التحافظ، یعنی غلطیوں کا رد۔ بالکل، اور یہ بحث کوئی معمولی علمی نوک جھوک نہیں تھی، اس نے صدیوں تک مسلم فکر پر گہرے اثرات ڈالے۔ تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ مطلب اصل جھگڑا کس بات پر تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ عقل اور وحی کا تعلق، فلسفہ اور مذہب کی حدود، ان سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ اور غزالی نے خاص طور پر فلسفیوں پر کچھ سخت الزامات بھی لگائے۔ جی، انہوں نے 20 نکات پر تنقید کی، لیکن 3 ایسے تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دیا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ بہت سنگین بات تھی۔ وہ 3 نکات کون سے تھے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غزالی کے نزدیک خطرہ کہاں تھا۔ پہلا تو یہ کہ فلسفی کہتے تھے عالم قدیم ہے، یعنی کائنات ہمیشہ سے ہے، اسے خدا نے کسی خاص وقت میں بنایا نہیں۔ اچھا، یعنی ازلی ہے۔ جی، غزالی کے نزدیک یہ خدا کے خالق ہونے اور اس کے تخلیقی ارادے کے تصور کے خلاف تھا۔ دوسرا نقطہ تھا خدا کے علم میں جزیات کا انکار۔ مطلب؟ خدا کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم نہیں؟ ہاں، فلسفیوں کا کہنا تھا کہ خدا صرف کلیات یعنی یونیورسل اصولوں کو جانتا ہے، ہر فرد یا ہر واقعے کی تفصیل کو نہیں۔ تیسرا نقطہ تھا حشر اجساد کا انکار، یعنی مرنے کے بعد جسمانی طور پر دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار۔ بالکل، یہ ماننا کہ جسم دوبارہ زندہ نہیں ہوگا صرف روح کا معاملہ ہے۔ غزالی کے مطابق یہ تینوں باتیں قرآن کی واضح تعلیمات سے ٹکراتی تھیں۔ یہ تو واقعی بنیادی عقائد سے ٹکراؤ لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو غزالی نے کہی تھی وہ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں تھی۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ غزالی نے کہا کہ جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کا لازمی قانون سمجھتے ہیں نا، جیسے آگ جلاتی ہے، بالکل، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی لازمی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، یعنی اللہ کی یہ عادت ہے کہ آگ جلائے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ جب چاہے اس عادت کو بدل سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے معجزات میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ خدا کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ غزالی کی تنقید فلسفے کے ہر شعبے پر نہیں تھی۔ صحیح، مطلب منطق یا ریاضی پر نہیں تھی؟ نہیں، ان پر نہیں، صرف مابعث الفکریات یعنی میٹا فزکس کے ان مسائل پر تھی جو انہیں اسلامی عقائد کے لیے خطرہ محسوس ہوئے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اب آتے ہیں ابن رشد کی طرف۔ انہوں نے تحافت و تحافت میں فلسفے کا دفاع کیسے کیا؟ ظاہر ہے وہ غزالی کی تنقید کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ یقیناً، ابن رشد نے تو فلسفے کو عین اسلامی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کی عنایات کا حوالہ دیا جن میں غور و فکر، تدبر کی دعوت ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے کہا کہ عقل استعمال کرنا تو قرآن کا ہی حکم ہے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ فلسفہ وحی کا دشمن نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنے کا ایک اور راستہ ہے جسے شریعت نے خود سپورٹ کیا ہے۔ اور جو 3 نکات تھے تکفیر والے، ان پر ابن رشد کا کیا کہنا تھا؟ ابن رشد نے کہا کہ ان مسائل پر یعنی عالم کا قدیم ہونا، خدا کا علم جزیات اور حشر اجساد، ان پر مسلمانوں میں کوئی اجماع یعنی اتفاق رائے نہیں تھا۔ تو پھر تکفیر کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، ابن رشد نے کہا کہ غزالی نے خود اپنی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مسئلے پر اجماع نہ ہو اس پر تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک طرح سے انہوں نے غزالی کو انہی کے اصول یاد دلائے۔ واہ، یہ تو زبردست جواب تھا۔ اچھا، اور علت و معلول کے قانون پر ان کا کیا موقف تھا؟ ابن رشد نے اس کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر علم کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ مطلب ہم دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے پھر؟ جی، سائنس، علم، سب کی بنیاد اسی پر ہے۔ خدا کے علم جزیات پر ان کی توجیہ یہ تھی کہ خدا کا علم انسانوں جیسا نہیں ہوتا، وہ کامل ہے، وہ کلیات کو جانتا ہے، اور کلیات کا علم تمام جزیات کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی ایک زیادہ وسیع تناظر میں۔ ہاں، ایک طرح سے خدا کا علم مکمل اور ہمہ گیر ہے۔
ابن رشد نے یہ بھی کہا کہ غزالی نے چند فلسفیوں خاص کر ابن سینا کے خیالات کو لے کر پورے فلسفے کو رد کر دیا، جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ دونوں عظیم مفکرین کس طرح اپنے اپنے زاویے سے عقل اور وحی میں توازن پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا ان شدید مباحثے کے باوجود کچھ باتوں پر ان کا اتفاق بھی تھا؟ ہاں بالکل تھا۔ یہ نہیں کہ صرف اختلاف ہی تھا۔ دیکھیں، جو دین کے بنیادی اصول ہیں، اللہ کا وجود، نبوت اور رسالت، آخرت کا دن، ان پر تو دونوں کا ایمان کامل تھا۔ یعنی بنیادیں مشترک تھیں۔ جی، اختلاف ان عقائد کی فلسفیانہ تشریح میں تھا۔ اور ایک اور دلچسپ بات، ابن رشد خود بھی مانتے تھے کہ گہرے فلسفیانہ مسائل عوام کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، گمراہی پھیل سکتی ہے، تو ایک طرح سے وہ بھی احتیاط کے قائل تھے۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غزالی کی وجہ سے مسلم دنیا میں سائنس کا زوال آیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت متنازع بحث ہے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، لیکن کئی محققین جیسے ڈاکٹر سلیمان دنیا اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ غزالی کی تنقید سائنس یا عقلی سوچ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ صرف مخصوص مابعد و طبیعیاتی نظریات کے خلاف تھی جو انہیں دین سے متصادم لگے۔ ان کا مقصد فلسفے کو دین کے تابع کرنا تھا، عقل کو ختم کرنا نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ غزالی اور ابن رشد کا مکالمہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ اسلامی فکر میں عقل اور نقل یعنی فلسفہ اور مذہب کے درمیان توازن تلاش کرنے کی ایک شاندار اور مسلسل کوشش ہے۔ یقیناً، اور اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ بحث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی علمی روایت سے آج کیا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر آج جب ہمیں علم، ایمان اور جدیدیت کے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بالکل، سوال آج بھی وہی ہے، شاید پہلے سے زیادہ اہم، کہ ان قدیم مباحث میں ہمارے آج کے مسائل کا کوئی حل، کوئی روشنی موجود ہے یا نہیں۔